اعظم محمد علی جناح کے فرمان کی انہوں نے پیروی کی ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اس پورے کرائسس میں جو یہ 1.5 دن کا کرائسس تھا جس میں آئی جی اور اداروں کا آپس میں بظاہر ایک تصادم تھا، وزیر اعظم کہاں تھے؟ لیڈر آف دا ہاؤس کدھر تھے؟ کیا وہ اس پورے کرائسس میں 12th مین کا کردار ادا کر رہے تھے اور ڈریسنگ روم میں چھپے ہوئے تھے اور ڈریسنگ روم کی ونڈو سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یا کہیں بیٹھ کر بال ٹیمپرنگ کر رہے تھے؟ اور ویسے بھی وزیر اعظم کا اگر ماضی دیکھ لیں تو ان کے اوپر تو بال ٹیمپرنگ کے بھی الزامات ہیں، اور ہمیں یہ شک ہے انفیکٹ دونوں حوالے سے وہ وزیر اعظم کے اہل نہیں ہے. اگر وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس پورے کرائسس کو صرف ڈریسنگ روم کی ونڈو سے وہ دیکھ رہے تھے، پھر بھی وہ اس عہدے کے مستحق نہیں ہیں. اور اگر وہ سازش کر رہے تھے اور بال ٹیمپرنگ کر رہے تھے، جس کا ہمیں شک ہے کیونکہ ان کا ایک اور آئٹم نمبر ہے حلیم عادل شیخ، وہ ایک تھانے سے دوسرے تھانے پر جا کر تھانوں کے افسران کو یرغمال بنا رہا تھا اور وہاں پہ اپنے آئٹم نمبر کے خاکے پیش کر رہا تھا جو کہ ریکارڈ ہو رہے تھے. تو اس کی بھی جہاں یہ انویسٹیگیشن ہو کہ پولیس کو کیسے پریشرائز کیا گیا، پولیس کے پروسیجر کی نفی کرتے ہوئے غیر قانونی کام کس نے کروائے، غلط ایف آئی آر کس نے کروایا، اور جس غیر اخلاقی طریقے سے اس ہوٹل روم میں چادر اور چار دیواری کی پامالی ہوئی وہ کس نے کروایا، جہاں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہاں یہ بال ٹیمپرنگ کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اس کی بھی انویسٹیگیشن یہ اگر آپ سمجھیں کہ سندھ ملک کے 2nd لارجسٹ صوبے کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ بحران پہلے سے ہی شروع تھا. آپ کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ کون سے اعلیٰ افسران، کون سے 2nd ٹیئر کے افسران نے اس ہائیبرڈ حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. ناصر درانی سے لے کر شعیب دستگیر جو آئی جی تھے پنجاب کے، وہاں تک آپ دیکھیں کہ کتنے افسران نے، ماں سمیت بشیر میمن، کتنے افسران نے بغاوت کی ہے. آپ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں پوچھ لیں کہ کتنے سیکرٹریز نے بغاوت کی ہے. کہاں سے لوگ ریزگنیشن دے کر، بدلیاں کرا کر، چھٹیاں دے کر چلے گئے ہیں. تو یہ ہائیبرڈ حکومت جو ہے یہ ناکام ہے، اور یہ اس کا ناکامی کا عکس ہے کہ جو انتظامی ڈھانچہ جس کو قائد محترم محمد علی جناح نے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ آپ عوام کے خدمت دار ہیں اور آپ کو کسی دباؤ میں نہیں آنا، یہ ہائیبرڈ حکومت اس کی نفی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت تھرو آؤٹ جب بھی ایسے کرائسس آتے ہیں ہم خبردار کرتے ہیں، اور ہم پھر خبردار کر رہے ہیں کہ جب یہ ہائیبرڈ حکومت اس لیے نہیں چل رہی کہ جب ادارے یا انسٹیٹیوشنز اپنے آئینی دائرے سے نکل کر آئیں اور جو آئینی ان کا رول ہے اس کو وہ ایکسیڈ کریں تو تصادم ہوتا ہے. کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 2 اداروں کے تصادم کو رکوایا اور اس ملک کو کرائسس سے بچایا، اور وزیر اعظم غائب تھے یا سازشیں کر رہے تھے. اور یہ ادھر نہیں رکے گا. یہ پورے ملک میں یہ اگر 10 دن تک وی ہوپ کہ جیسے آرمی چیف، اور ہم خیر مختم کرتے ہیں کہ آرمی چیف نے جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پریس ٹاک کی فوراً انہوں نے اس کا نوٹس بھی لیا، ان سے فون پہ بھی بات کی. اینڈ وی ہوپ کہ اس کا ازالہ ہوگا. جنہوں نے اپنے آئینی کردار سے تجاوز کر کے ایک آئی جی کو یرغمال بنایا ہے
جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ بنایا ہے تو ان کے اوپر ایکشن بھی ہونا پڑے گا، اور اگر نہیں تو جو پریسیڈنٹ سندھ کی پولیس، اور یہ بھی آپ ماضی میں دیکھیں کہ سندھ کی پولیس کو کتنا ملائن کرتے تھے یہ سلیکٹڈ، کہتے تھے سندھ کی حکومت پولیس نااہل ہے، میرٹ پر نہیں ہے، وہ سیاسی ہے، یہ سیاسی پولیس نہیں ہے، اور یہ سندھ کی پولیس نے اپنے کیریکٹر، اپنی انٹیگریٹی اور اپنے ادارے کو بچایا ہے اور ملک کو تصادم سے بچایا ہے، ایک سائلنٹ احتجاج کر کے۔ ہم ان کو اس موقع پر سلام پیش کرتے ہیں، تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور سلیکٹڈ کا جو حشر ہوا ہے کہ وہ ایک ڈریسنگ روم تک محدود ہیں یا ایک بال ٹیمپرر بن چکے ہیں، یہ قوم نے دیکھ لیا ہے۔ پی ڈی ایم کے بیانیے کو تقویت ملی ہے، پی ڈی ایم کے بیانیے کو اس لیے تقویت ملی ہے کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ آئین کے تحفظ اور آئین کے اور جمہوریت کے اور سویلین بالادستی کے حق میں ہے، اور اس لیے کل جو کچھ ہوا، ایک کرائسس کا آغاز ہوا لیکن اس کا ڈراپ سین جیسے ہوا، اس پہ اگین جو مبارکباد کے حقدار ہیں وہ آپ عوام ہیں، سندھ پولیس ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، اور اس سارے خاکے کے جو ولن ہیں، جو آئٹم نمبرز ہیں، ہمارا مقابلہ ان کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو شکست دیں گے اپنے جمہوری انداز کے ذریعے۔ انشاءاللہ پی ڈی ایم کا یہ جو ہمارے جلسے جلوس کا سلسلہ وہ رواں دواں ہے، آپ سے پھر کوئٹہ میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ پلوشہ، سوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا کل اس ملک میں ایک بحرانی کیفیت تھی